اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا۔ حافظ عبدالسلام وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عبدالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جناب والا، جب ہم اس وسیع کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس زمین پر اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگی بیکار اور بے مقصد ہو، بلکہ ہمیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد نظر آتا ہے۔ کسی کا مقصد دنیاوی ڈگریوں کا حصول ہے تو کوئی مال و دولت کو جمع کرنے کو مقصد حیات سمجھتا ہے۔ کتنی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد اپنی قوم، کنبے اور قبیلے کی ناموری اور شہرت ہے۔ معزز سامعین، مگر ایک مقصد وہ ہے جو کائنات کے رب نے بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کبھی غور کیا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بھی دنیا میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک عظیم مقصد ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بتانے کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کا ایک عظیم سلسلہ انبیاء کے صورت میں قائم کیا، اور پھر امام المجاہدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وہی ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صدر ذی وقار، اگر آج ہم اسلام دشمنانہ قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنائیں، اور اپنے خلاف ہونے والی سازشوں پر غور کریں کہ کہیں ہمیں اپنے مقصد حیات سے دور تو نہیں کیا جا رہا۔ یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو کفر کی سازشوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب والا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان کا مقصد اچھا اداکار بنانا تو ہے مگر اچھا مسلمان بنانا نہیں۔ آج ہمارے نوجوان کا مقصد اچھا کرکٹر بنانا تو ہے مگر اچھا مجاہد بنانا نہیں۔ آج ہمارا نوجوان یہودی اور عیسائی کی شکل و صورت کو پسند کرتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپناتے ہوئے گھبرا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے مقصد حیات سے دور ہو گیا ہے؟ حالانکہ اس نوجوان نے تو دنیا کی امامت و قیادت کرنی تھی مگر وہ خود ہی مغلوب ہو کر رہ گیا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ امت اپنے مقصد حیات یعنی دین اسلام کی سربلندی سے کنارہ کش رہے گی تب تک ان پر ظلم و ستم کی آندیاں چلتی رہیں گی۔ آئیں، آج وقت ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی اور اس کی دین کی سربلندی بنا لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ہی کہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔